آج میرے پاس ایک عجیب سوال آیا، اور وہ سوال چونکہ ایک بہت قریبی انسان کی طرف سے تھا، اس لیے اس سوال کو سن کر ہنسی بھی آ گئی۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج اس کی وضاحت کر دوں۔ اس نے فون کیا کہ مفتی صاحب مجھے یہ تو پتہ ہے کہ اگر کسی بیمار انسان کی طرف سے جب ہم صدقہ کریں اور وہ بیمار انسان مرد ہو تو اس کی طرف سے صدقے کے طور پر خصی ذبح کیا جاتا ہے، خصی کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی بیمار عورت کی طرف سے صدقہ کرنا ہو تو اس وقت ہمیں کیا خصی ہی کافی ہوگا، یعنی خصی ہی ذبح کر سکتے ہیں، خصی ہی صدقہ کر سکتے ہیں، یا پھر خصی نہ کر کے عورت کی طرف سے اگر صدقہ کرنا ہو تو پاٹھی ذبح کرنا ہوگا؟ چونکہ یہ پاٹھی کا لفظ تھا، یہ سن کر مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آ گئی۔ پاٹھی کا لفظ ہو سکتا ہے شاید بہار کے باہر کے لوگ نہ سمجھیں۔ پاٹھی بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو مادہ ہو، مادہ بچے کو پاٹھی کہتے ہیں اور نر بچے کو خصی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب آئیے اس مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں، اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث شریف کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ 70 پریشانیوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو پریشانی آتی ہے، جو بیماری آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے۔ تو جب انسان صدقہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہوگی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور وہ پریشانی اور وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں صدقہ میں کون سی چیز صدقہ کرنی چاہیے؟ کہ کیا شریعت نے کوئی چیز ایسی متعین کر دی ہے کہ جب ہم بیماروں کی طرف سے یا پریشانی کو ختم کرنے کے لیے صدقہ کریں تو کوئی خاص چیز متعین ہو کہ جس کے صدقہ کرنے سے ہماری وہ پریشانی ختم ہو؟ تو اسلام میں اس طریقے کے کوئی چیز متعین نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی چیز طے نہیں کیا ہے کہ تمہیں پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے فلاں چیز ہی صدقہ کرو گے تو تمہاری پریشانی ختم ہوگی، فلاں چیز ہی صدقہ کرو گے تبھی تمہارا بیمار ٹھیک ہوگا۔ اس طریقے سے شریعت نے کوئی چیز متعین کر کے ہمیں نہیں دیا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو صدقہ کیا جاتا تھا تو صدقے میں ہر طرح کی چیزیں صدقہ کی جاتی تھی۔ لوگ روپیہ پیسہ بھی صدقہ کیا کرتے تھے، لوگ کپڑے بھی صدقہ کیا کرتے تھے، لوگ کھانا پانی بھی صدقہ کیا کرتے تھے، اور لوگ جانور بھی صدقہ کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ عام طور سے جب کسی بیمار کی شفا یابی کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے تو جانور کو صدقہ کیا جاتا ہے، اور اس سے مقصد ہوتا ہے کہ بیمار ہمارا ٹھیک ہوگا۔ تو جانور کا صدقہ کیا جانا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا، لیکن جانور صدقہ کرنے میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ غریب کی ضرورت پوری ہو جائے۔ جانور ذبح کرنے میں مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جانور کا خون بہائیں گے تو ہمارا بیمار ٹھیک ہوگا، یعنی اگر ہم جانور کی جان لے لیتے ہیں تو ہمارے بیمار انسان کی جان بچ جائے گی، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مقصد اگر ہم جانور کسی غریب کو دے بھی رہے ہیں تو غریب کو دینے کے بعد اب دینے والے کو اختیار نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ طے کرے کہ جانور کو ذبح کر کے کھانا ہی ہے۔ اب جس کو جانور دیا گیا ہے، جس غریب انسان کو، اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس جانور کو اپنے ضرورت میں استعمال کرے، اگر بڑا جانور ہے تو اسے سواری کے طور پر استعمال کرے، یا اسے بیچ کر کے اس کے پیسے سے اپنی ضرورت پوری کرے، یا اس جانور کو پال کر کے رکھے، یا اس جانور کو ذبح کر کے کھائے۔ یہ جس کو دیا گیا ہے، جس غریب انسان کو، اسے اختیار ہے کہ وہ جو چاہے، جس طریقے سے چاہے اس جانور کے ساتھ کرے۔ وہ دینے والے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ تمہیں جانور کو ذبح کر کے کھانا ہی ہے۔ لیکن عام طور سے لوگوں کا کانسیپٹ دیکھیں گے، لوگوں کی سوچ اور لوگوں کا تصور دیکھیں گے
تو لوگوں کا تصور یہی ہوتا ہے، جانوروں کے صدقہ کرنے میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جانور کا صدقہ کریں گے تو اس جانور کا جب خون بہایا جائے گا، جب اس جانور کی جان لی جائے گی تو ہمارے بیمار انسان کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور ہمارے بیمار انسان کی جان بچ جائے گی۔ اسی وجہ سے اگر آپ جو انسان جانور صدقہ کرنا چاہ رہا ہے اسے اگر آپ یہ کہیں کہ تم اس جانور کو صدقہ نہ کر کے اس کی قیمت اس غریب انسان کو دے دو تاکہ وہ غریب انسان اپنی ضرورت کے مطابق اسے جس چیز کی ضرورت اس میں وہ خرچ کر لے گا، تو صدقہ کرنے والا انسان کبھی تیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر جو انسان مثال کے طور سے اگر 10 کلو کا بکرا صدقہ کرنا چاہ رہا ہے اور اگر آپ اسے یہ کہیں کہ 10 کلو کا بکرا صدقہ نہ کر کے بلکہ تم 10 کلو جانور کا گوشت خرید کر کے لاؤ اور اس گوشت کو تم غریبوں میں تقسیم کر دو، تو پھر کبھی انسان تیار نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ مقصد صدقہ کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم جانور کو ذبح کریں تاکہ جان کے بدلے جان ہو جائے۔ اگر یہ کانسیپٹ ہے، یہ تصور ہے، تو یہ اسلام کے تصور کے، اسلام کے کانسیپٹ کے بالکل خلاف ہے، بلکہ یہ ہندوانہ تصور ہے، ہندوانہ کانسیپٹ ہے کہ جس طریقے سے ان کے یہاں بلی چڑھائی جاتی ہے وہی تصور یہ ہوگا۔ تو اس نیت سے یعنی اس سوچ کے ساتھ اگر ہم قربانی کر رہے جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو یہ ناجائز اور گناہ ہے، یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اب جانور کو دے دیں، اب وہ جس کو دیا گیا ہے وہ اپنے حساب سے چاہے تو اسے ذبح کر کے کھائے، چاہے تو اسے رکھے، وہ جس کو دیا گیا ہے اس کا اختیار اسے ہوگا، دینے والے کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ طے کرے کہ اس کو کس طریقے سے جانور کو خرچ کرنا ہے، کہ جانور کو ذبح کرنا ہے یا پالنا ہے، یہ دینے والے کو اختیار نہیں ہوگا۔